بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جمادی الاول آ گیا ہے، خبردار ہو جائے بہت خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ ہر مقصد کے لیے، ہر حاجت کے لیے انتہائی مجرب ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جمادی الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں ایسے اعمال جس کے کرنے سے ہماری تمام تر حاجات پوری ہو جاتی ہے، ایسے اعمال جو ماہ ربیع الاول سے نسبت رکھتے ہیں، انشاءاللہ العزیز رزق میں برکت کے لیے، مال و دولت کے لیے، ہر دعا قبول ہونے کے لیے، اپنے پسند کی شادی کے لیے، اولاد کے لیے، کامیابی کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، مصائب اور تکالیف کی آفتیں دفع کرنے کے لیے، برکت اور پیسوں کی بارش کے لیے صرف اور صرف 2 رکعت اور 4 رکعت کا نماز پڑھنا ہے۔ اسی ماہ جمادی الاول میں وہ نماز کرنے سے آپ کی تمام تر مرادیں اللہ رب العزت بر وقت پورا کریں گی انشاءاللہ۔ اس نماز کی اہمیت اور طریقہ آپ لوگ انشاءاللہ اسی مختصر سی ویڈیو میں سمجھ جائیں گے۔ معزز ناظرین، اسلامی مہینہ ماہ جمادی الاول بہت خاص اور فضیلت رکھنے والی مہینہ ہے۔ جمادی الاول وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ جمادی الاول وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سے شادی کی۔ اللہ تعالی نے جنگی مؤتہ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات اس مہینے میں ہوا ہے۔ جمادی الاول اسلامی ہجری کیلنڈر کا 5واں مہینہ ہے۔ اسے جمادۃ الاولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ مہینوں کے نام اس موسم کے مطابق رکھتے ہیں جس میں وہ آتے تھے۔ جمادہ ایک لفظ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے خشک یا خشک زمین یا بارش سے خالی زمین ہے۔ ماہ جمادی الاول کے نوافل اور وظائف۔ جمادی الاول اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے۔ جمادی کا مطلب کسی چیز کا جم جانا ہے۔ ایسے موسم میں جب پانی جم جانے کا آغاز ہوتا تھا تو ایسے جمادی الاول کہا جانے لگا۔ حدیث میں اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ فضائل و مسنون اعمال۔ اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت و مسنون اعمال قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، لہذا جو مسنون اعمال عام دنوں میں کیے جاتے ہیں وہ اس ماہ بھی کر سکتے ہیں۔ ماہ جمادی الاول کا چاند دیکھ کر یہ دعا ضرور پڑھیں: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق ما تحب۔ ماہ جمادی الاول کے نوافل۔ جو شخص ماہ جمادی الاول کا چاند دیکھ کر بعد نماز مغرب 8 رکعت نماز 4 سلام کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 9 مرتبہ پڑھے اور نماز مکمل کرے، اس نماز کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ پاک اس نماز پڑھنے کی برکت سے نمازی کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے اور ہر قسم کی مشکلات و مصائب سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ماہ جمادی الاول میں ترقی رزق کے نوافل۔ ماہ جمادی الاول کے پہلی شب سے 29ویں شب تک بعد نماز ظہر 4 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ پہلی 4 رکعت یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح 3 مرتبہ پڑھے اور رکعت مکمل کرے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والتین 3 مرتبہ پڑھے اور رکعت مکمل کرے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ النصر 3 مرتبہ پڑھے اور رکعت مکمل کرے۔ چوتھی رکعت میں
سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے اور رکعت مکمل کرے۔ اس طرح 4 رکعت ادا کرے اور بعد سلام پھیرنے کے 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اور 100 مرتبہ استغفار پڑھے اور اپنی نیک حاجات طلب کرے۔ اس نماز کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ پاک اس نماز اور درود پاک اور استغفار پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف فرماتے ہیں اور ہر قسم کی مشکلات و مصائب سے نجات عطا فرماتے ہیں اور اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ ماہ جمادی الاول کی پہلی شب سے 15ویں شب تک بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائیں گے اور روز محشر بخشش و معافرت فرمائیں گے انشاءاللہ، اور دنیاوی تمام مشکلات سے نجات و خلاصی عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے نیک ایام کے ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول فرمائے اور ہماری کی ہوئی عبادت کو قبول فرماتے ہوں ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور اپنی فضل و کرم سے ہماری تمام نیک دینی و دنیاوی اور دلی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔